حسن ادا کا، آپ کے کردار کا تذکرہ رہتا ہے اکثر، پیار کی گفتار کا، آپ کی حسن ادا کا، آپ کے کردار کا۔ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام خواتین و حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی نے پنجابی زبان میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں، پہلے وہ سن لیجئے۔ کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، یعنی جہاں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک لگ گئے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو۔ مطلب جہاں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک بھی لگ گئے تو ویسی کوئی اور زمین نہیں۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی نا اللہ نے، طٰہٰ یاسین مدثر کہا۔ پھر کہتا ہے کہ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، مطلب ایک عورت ہے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار چہرے کو چومتی ہے، کبھی آنکھوں کو چومتی ہے، کبھی آپ کے رخساروں کو چومتی ہے، کبھی ماتھے کو چومتی ہے، کبھی محمد رسول اللہ کے ہونٹوں کو چومنے لگتی ہے، اس کا بھی ذکر اس نے کیا اسی کے اندر۔ کہتا ہے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ آپ لوگ اگر چپ رہیں گے تو میں انشاءاللہ پوری بات کروں گا، اور اگر آپ لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو ہلاتے جلاتے رہے تو پھر تھوڑی سی بات کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ارے بڑے میاں تھوڑے صبر سے گزار لو زندگی۔ پہلے آپ لوگ اچھی طرح باتیں کر لیں، جب آپ کی باتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، گھر میں تو شاید بیوی بولنے نہیں دیتی۔ بھائی ایسا نہ کریں، دیکھ عزت کا خیال رکھیں آپ۔ ہمارے خان صاحب کو یاد آ گیا کہ عزت بچانی ان کی۔ خانہ کعبہ کے باہر نا، بیت اللہ کے باہر ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ نپٹا لینے دو یار، پہلے ان کو باتیں موڈی کر لیں۔ سن لے بھائی کیا کہہ رہا ہے۔
کسی اور کی کوئی گفتگو رہ گئی ہو تو کر لو بھائی. اور موبائل بھی رکھ لو, وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. ان سے کوئی آن لائن آ رہا ہے کہیں پہ؟ کہاں پہ آ رہا ہے؟ ملک میڈیا مشاعرے پہ آ رہا ہے, بس وہیں سے اتار لیو, زیادہ پریشان نہ ہو. اور وہ اچھا ہوگا, زیادہ صاف ستھرا ہو. خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے. وہ مکے کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہے اور وہاں سے گاؤں والوں کے اونٹ بھیڑ بکریاں کبھی کبھی لے آتا ہے. مکے کی منڈی جب لگتی ہے اس میں بیچتا ہے, اسے بھی کچھ پیسے بچ جاتے ہیں, مالکوں کی بھی سہولت ہو جاتی ہے. لیکن اس بار جب وہ آیا ہے تو اس نے اونٹ لے کے آیا, اس کے اونٹ بک گئے. لیکن جس بندے نے جانور خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہا. اب یہ بڑا پریشان. صبح اس کے گھر جاتا ہے, بولتا ہے شام کو دوں گا, شام کو جاتا ہے کہتا ہے صبح دوں گا. کرتے کرتے ایک ہفتے کا وقت جو ہے وہ گزر گیا. اب وہ ایسا وقت ہے کہ وہاں نہ ہوٹل ہیں نہ سرائے ہیں. تو اس نے مکے میں بستی والوں کو پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے یہاں بادشاہ کون ہے, یہاں حکومت کس کی ہے؟ میرے اونٹ کسی نے خرید لیے, پیسے نہیں دیتا, مجھے شکایت کرنی ہے تاکہ مجھے میری پیمنٹ مل جائے. تو اسے لوگوں نے بتایا کہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں روزانہ صبح کو حرم کے جو برآمدے ہیں ان میں مجلس لگتی ہے, بہترین قالین بچھائے جاتے ہیں اور ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے امیر زادے بیٹھتے ہیں. وہی سارے لوگ مکے کی سرکار چلاتے ہیں, وہی یہاں کے بادشاہ ہیں, انہی کا یہاں پر حکم چلتا ہے. کون لوگ تھے وہ ابو جہل تھا, امیہ تھا, عتبہ تھا, ولید تھا, عبداللہ بن جدان تھا, ابو لہب تھا. تو بتانے والوں نے اسے بتایا کہ مکے کی مسجد جو ہے, جو حرم جس کو کہتے ہیں, جس کا طواف کیا جاتا ہے, وہاں ایک طرف بیٹھتے ہیں روزانہ سارے شہزادے اور خوب مال دولت ایک دوسرے سے کاروبار کرتے ہیں, فیصلے سناتے ہیں, لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں, ساری حکومت وہی چلاتے ہیں. تو اسے بڑی امید بندھ گئی. وہ جب صبح ہوئی تو بیت اللہ میں گیا تو واقعی ایک طرف قالین بچھا ہوا تھا اور کچھ بڑے لوگ بڑے قیمتی برتنوں میں قہوہ پی رہے تھے. تو اس نے ان کو جا کے ریکویسٹ کی, درخواست کی. تو اس وقت وہاں کون بیٹھا ہوا تھا؟ اتفاق سے اس وقت مجلس کی رہنمائی امیہ کر رہا تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے, جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مالک ہے. بلال ان کے ہی غلام ہے. عتبہ بیٹھا ہوا تھا, ولید بیٹھا ہوا تھا, یہ 5-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو چنانچہ یہ بندہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ جی میں اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا, میرے اونٹ کسی نے خرید لیے, اب وہ میرے پیسے نہیں دیتا ہے, میں بڑا پریشان ہوں. تو امیہ نے جب یہ بات سنی بڑا حیران ہوا. اس نے اس انداز سے کہا کہ مکے میں ہمارے علاوہ کون بدماش ہے بھائی, ہم ہی تو ہیں, اور کون ایسا آ گیا مکے میں جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی؟ کہتا ابھی نام بتاؤ, ابھی دلوا دیں گے, کیونکہ امیہ کمیشن ایجنٹ تھا. اس نے کہا صبح صبح اچھی مرغی پھنس گئی ہے, آدھے پیسے نکلوا کے اس کو دیں گے, آدھے ہم رکھیں گے, کام ہمارا بن جائے گا, صبح صبح آمدنی ہو جائے گی. تو اس بندے کو پوچھا امیہ نے, کون ہے جس نے تمہارے اونٹ رکھ لیے, پیسے نہیں دیتا؟ تو اس بندے نے کہا جی اس کا گھر یہاں قریب ہی ہے, اس کی کوٹھی یہیں بنی ہوئی ہے. امیہ نے کہا نہیں, اس کا نام کیا ہے؟
تو جب اس بندے نے کہا جی جس بندے نے میرے اونٹ رکھ لیے پیسے نہیں دیتا اس کا نام ابو جہل ہے. اب جب ابو جہل کا نام آیا تو امیہ ہنسنے لگا, اس کے ساتھی بھی زور زور سے ہنسنے لگے, بڑے حیران. اب اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ ہنس کیوں رہے ہیں. اچھا امیہ کہتے ہو ابو جہل نے پیمنٹ روک لی. تو یہ سارے ہنسنے لگے تو بندہ بڑا حیران ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابو جہل تو ان سب کا مین بندہ ہی وہی ہے, اصل بادشاہ ہی وہی ہے, مکے کا گورنر وہی ہے, حکومت اسی کی ہے, یہ تو اس کے کارندے ہیں سارے. تو زور زور سے ہنسنے لگے, ہو اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مارے. تو امیہ جو تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا, اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. کیا اس نے سوچا پتہ ہے؟ ہمارے جو نبی تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ, زور سے صلی اللہ, ہاں, ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اپنی حیات شریف میں روزانہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے. نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے پیٹھ لگا کے ٹیک لگا کے آرام سے تشریف رکھتے تھے. اور یہ سارے جو بدماش تھے یہ حرم میں جو برآمدے بنے ہوئے ہیں وہاں بیٹھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے. اب امیہ کے دماغ میں ایک شرارت آئی. اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا, کھڑا کیا, کہنے لگا وہ بیت اللہ کے ساتھ سفید کپڑوں میں دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس بندے نے دور سے دیکھا, کہتا ہاں خانہ کعبہ کے ساتھ سفید کپڑے پہن کے ایک شخصیت تشریف رکھتی ہے. کہنے لگا ہاں بس اس کے پاس چلے جا, وہ تیرا کام بنا دیں گے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لو, امیہ گرچہ رسول اللہ کا دشمن ہے, بدترین کافر ہے, لیکن اس کا بھی یقین ہے کہ اگر در رسول پر کوئی جائے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خالی آئے, اس کی سنوائی ہو کے رہے گی. امیہ نے اس بندے کو پتہ بتایا رسول اللہ کا کہ وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ تمہارا کام بنا دیں گے. لیکن اس پتہ بتانے کے پیچھے ایک سازش تھی. کیا سازش تھی؟ امیہ یہ چاہتا تھا, اس کو یقین تھا کہ جب بھی کوئی نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اپنی بات رکھتا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام ان کی مدد ضرور کرتے ہیں, کسی کو انکار نہیں کرتے. تو امیہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور رسول اللہ سے فریاد کرے, اور رسول اللہ اس کی فریاد سن کے اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے. اور وہ چاہتا تھا کہ ابو جہل جو موقع تلاش کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ لڑنے کا, جب رسول اللہ خود ہی ابو جہل کے سامنے ہوں گے تو جو لڑائی ابھی 2-4 دن بعد ہونی ہے وہ آج ہی رونما ہو جائے گی. اس نے ایک سازش کے تحت اس بندے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے. او گیا بندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور سے چہرہ مبارک دیکھا, جب نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, پتہ ہے اس نے کیا نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کو ایک بات پتہ ہے, جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے, نام نہیں جانتے تھے, جب وہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو وہ کوئی نام رکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. پتا تو تب ہونا جب تم مولویوں کو بولنے دو, تم تو چپ ہی نہیں ہوتے. اور ایک آدھا مولوی اگر تمہاری مسجد میں ڈھنگ سے بولنے لگے پھر کمیٹی والے آ جائیں اس کو رخصت کرنے کے لیے اسے نکالو. دین تو تب پتا ہوگا نا جب آپ علماء کی قدر کریں گے. اب جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام میں ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں, صاحب طبقات میں ان کا ذکر کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم ضرورت نہیں سمجھتے.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूरानी चेहरा है, उनकी जो नूरानी जुल्फे हैं, उनके जो मुकद्दस हाथ हैं, उनकी जो बरकत वाली आंखें हैं, आप अलैहिस्सलातु सलाम के सर से पांव तक जो जिस्म मुबारक का हुलिया मुबारक है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं, उमर बिन खत्ताब ने नहीं, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने नहीं, मौला अली मुर्तज़ा ने नहीं, अबू उबैदा बिन जर्राह ने नहीं, अबू हुरैरा ने नहीं, बिलाल हबशी ने नहीं, अबू अय्यूब अंसारी ने नहीं, सलमान फारसी ने नहीं, अशरा मुबशरा में किसी में नहीं, और बदरी सहाबियों में नहीं, किसी ने वो बयान नहीं किया रसूलुल्लाह का जो प्यारा चेहरा है वो एक बद्दू देहाती औरत है, उसका नाम उम्मे माबद है। उम्मे माबद के घर नबी अलैहिस्सलाम एक दिन अचानक पहुंचे थे। उम्मे माबद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिया मुबारक बयान किया है। आप जब हिजरत फरमा रहे थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम, उम्मे माबद के घर पहुंचे एक दिन, जंगल में रास्ते में उसका घर था। आप अलैहिस्सलाम उसके घर पहुंचे, वो देख के इतना हैरान हुई, नबी अलैहिस्सलाम उनको देखती रह गई। अबू बकर भी साथ में है, एक रहनुमा भी रास्ता बताने वाला साथ में, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को देखते हुए महव हो गई। आप अलैहिस्सलाम वहां रुके, दूध तनावुल फरमाया, वो एक अलग से किस्सा है। लेकिन जब वहां से चले गए, शाम को अबू माबद आया, उम्मे माबद का शौहर अबू माबद, माबद का वालिद जब आया, उसने शाम को आके कहा, उम्मे माबद आज हमारे घर में बड़ी रौनक है, आज मेरे घर में ऐसी खुशबू है जो कभी मैंने आज से पहले महसूस नहीं की। आज हमारे घर के अंदर अजीब सी मुसर्रत है, आज घर में बड़ी बरकत नजर आ रही। उम्मे माबद कौन आया था हमारे घर? इमाम बुखारी ने उम्मे माबद के लफ्ज नकल किए हैं। पूछा उम्मे माबद को कौन आया था हमारे घर? अब उम्मे माबद तो रसूलुल्लाह को देख के ऐसी अपने होश खो बैठी थी कि वो नाम पूछना भूल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछना भूल गई। जब अबू माबद ने पूछा कौन आया था हमारे घर, तो उम्मे माबद ने बड़ी जल्दी से कहा कि अबू माबद आज हमारे घर पे मुबारक आया था, जिसके आने से तमाम चीजें मुबारक हो गई हैं। तो ये बंदा जिसको उमैया ने कहा उनसे मिलो जाके, वो रसूलुल्लाह को नहीं जानता, रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं जानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जैसे नबी अलैहि सलाम के सामने पहुंचा, इतनी प्यारी सूरत देखी। अरे जिनका रसूलुल्लाह से कोई खून का रिश्ता नहीं है, आज बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े शेखुल हदीस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनको देखते हैं तो अल्लाह याद आ जाता है। अंदाजा लगाओ जो कायनात में अल्लाह के बाद हैं ही सबसे ज्यादा मुअज्जिज, वो कैसे होंगे, उनके साथ कैसी होगी। तो चुनांचे उसने नाम रखा, उसने कहा प्यारी सूरत वाले, उस गरीब आदमी ने जिसके पैसे मर गए थे, ये प्यारी सूरत वाले आप पर सलाम हो। अरब के लोग अपने रवाज के मुताबिक सलाम करते थे, तो नबी अलैहि सलाम ने उसके सलाम का जो जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के रोने लगा। क्या कहा हमारे नबी अलैहि सलाम ने? हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम देखने से तो परेशान मुसाफिर लगते हो, और यूं महसूस होता है कि तुम भूख से भी निढाल हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं बड़ा परेशान मुसाफिर हूँ और मैं भूखा भी हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो घर चलते हैं, पहले तुम्हारे हाथ मुंह धुलवाएंगे, खाना खिलाएंगे, फिर पूछेंगे तुम्हें क्या परेशानी है। अब नबी अलैहिस्सलाम उसे घर जब लेके चले, उमैया ने अपना एक नौकर जासूस बना के पीछे भेज दिया। मैंने कहा ये बिठा ले सबको, फिर बात करते हैं। तो उमैया ने एक बंदा जासूस बना के पीछे भेजा, किस काम के लिए? उमैया जानता है कि रसूलुल्लाह इसकी मदद करेंगे हर हालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जासूस पीछे पीछे छुप के देख रहा है। नबी अलैहि सलाम उसको घर ले गए, हाथ मुंह धुलवाया, खाना खिलाया, जो भी दस्तयाब है घर में।
پھر پوچھا آپ بتا کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں اونٹ بیچنے آیا تھا، میرے اونٹ کسی نے خرید لیے، وہ پیمنٹ نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ اس نے کہا جی اس کا نام ابو جہل ہے، فلاں جگہ اس کا گھر ہے، محمد رسول اللہ پہ قربان جائیں، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے ساتھ چلو، ہم جا کے تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ پردھان بننے کا شوق تو سب کو ہی ہے یہاں، کلف والا کرتا پہن کے، یہ ان کے لیے بھی سن لو یہ حدیث۔ کوئی آ جائے کام کروانے، کوئی غریب آ جائے سوال کرنے، اس کا ہاتھ پکڑ کے خود لے کے جانا اس کو کچہری تک، افسروں تک، پنچایت تک، جہاں اس پہ ظلم ہوا وہاں تک، حکومت تک، کسی غریب کی فریاد لے کے جانا، اس کے ساتھ چل کے جانا بھی محمد رسول اللہ کی، ارے بولو محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس نے کہا نا جی ابو جہل نے پیسے مارے، جب اس نے کہا کہ ابو جہل نے پیسے مار رکھے، تو نبی علیہ السلام خود چل پڑے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ پیچھے پیچھے جاسوس ہے، جاسوس کا یہ کام ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی نعوذ باللہ شروع ہو تو امیہ کو بتائے تاکہ سارے بدماش وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ اب نبی علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو جہل نکلا، اس نے نبی علیہ السلام کو اپنے دروازے پہ دیکھا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو باروب الفاظ میں کہا تو کیا بات، اب تو غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے، اب مزدوروں سے بھی بدماشی کرے گا، اب دیہڑی داروں کی بھی دیہڑی مارے گا تو۔ اب وہ کھڑا کہاں پڑا ہے، جاسوس پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو جہل کو جلدی جاؤ اس کے اونٹوں کی رقم لے کے آؤ۔ وہ سر جھکا کے واپس اندر گیا، ایک تھیلی کے اندر اس کی رقم ڈال کے لا کے اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے واپس چل پڑے۔ ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا اجی تم تو کہہ رہے تھے تمہارا بادشاہ بڑا تکڑا، لیکن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بھیگی بلی بنا ہوا تھا، تم تو کہہ رہے تھے لڑائی ہوگی، اس کے تو پسینے چھٹ رہے تھے، تم نے تو کہا تھا کہ وہ ہاتھا پائی کرے گا، اس نے تو رکوع کر لیا، جھک گیا وہ۔ امیہ کو بڑی فکر ہوئی، بھاگا بھاگا ابو جہل کے گھر پہنچا، ساتھ میں اور بھی جتنے اس دور کے اس کے بڑے بڑے وزیر تھے سارے ابو جہل کے گھر پہنچے، ہمارے بادشاہ تو نے یہ کیا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ کر دی، ان کے کہنے پہ پیسے دے دیے، تم تو ہمیں کہتے تھے کہ میں لڑوں گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا یار تم زیادہ میرا دماغ نہ کھاؤ، آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب میں نے دروازہ کھولا ان کے سر پہ ہوا میں ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، جب میں نے اس اژدہے کو دیکھا تو میرا یقین ہو گیا کہ آج اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو یہ مجھے نگل لے گا، میں تو اپنی جان بچائی ہے، کہنا تھوڑی مانا ان کا۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام نے چند قدم چلنے کے بعد کسی چوراہے پر، کسی گلی کی نکڑ پر اس بندے کو کہا کہ لے بھائی تیرا کام ہو گیا، اب تو جا۔ اس نے پتا کیا کہا اس بندے نے، کہنے لگا یہ پیاری صورت والے میں چلا تو جاؤں گا لیکن آپ اپنا نام تو بتائیں، آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتا، اب گاؤں ایک ہفتے بعد جاؤں گا، کیا تو کچھ تو بتاؤں گا کہ میرے پیسے مار لیے گئے تھے، کسی نے میری مدد کی، تو میری مدد کرنے والے کون ہیں، مجھے نام تو بتاؤ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
بڑی پیاری سی بات. اور فرمایا تیرا کام ہو گیا ہے نا؟ ہاں جی کام ہو گیا ہے. بس پھر جا, نام میں کیا رکھا ہے جی, نام میں کیا رکھا؟ اور ہمارے ہاں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے جی, یہاں تو اشتہار میں اگر مولوی کا نام بھی اوپر نیچے ہو جائے تب بھی پنگا پڑ جائے, کسی ممبر کا پردھان کا نام نہ آئے تب بھی رفڑ ہو جائے مدرسے میں. رسول اللہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں؟ مدد کر دی بس, تمہارے نام کو کیا لینا دینا تم نے. اور یہاں تو جب تک ہمارا نام 4 آدمی آگے نہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بڑے دیندار ہیں, مدرسے میں بہت پیسے دیں, یہ ہیں تو وہ ہیں, جب تک تو روٹی نہیں ہضم ہوتی. اللہ اکبر. اور اگر نہ کریں تو بعد میں پوچھیں گے اچھا جلسے کے پیسے ہم سے لے رہا تھا, پیسے نام تو ہمارا ایک دفعہ نہیں لیا. ہمارے یہاں کیا بیماری, رسول اللہ کا کردار ایک ایک بات حل کرتا ہوا جا رہا ہے. اس بندے نے کہا نہیں آپ نام بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام کیسے بتاتے تھے پتا ہے آپ کو؟ یہ بات پتا ہے اپنا نام کیسے بتاتے تھے پتا ہے؟ امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ ارے کسی کو پتا ہے امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ 8,000. استغفر اللہ. میں اتنی زیادہ کر رکھی ہے, کھا کے پھٹ جاؤں گے. کم کرو تو زیادہ ہے. 15,000 17,000. تو 17,000 میں تو ایک ڈرائیور بھی نہیں ملتا آج کل جو گاڑی صحیح طرح چلا لے. چوتھے درجے کے ملازم کی تنخواہ بھی 42,000 ہے, 45,000. تو جتنا گڑ ڈالو گے, ارے بولو, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. ایک بار ہم نے پنجاب وقف بورڈ ہمارے ہاتھ میں آیا, اس کی کمان تو اماموں کی تنخواہ بڑھا دی. تو جو دنیا دار ممبر تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے, یار عثمان بھائی کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا یار چلو چھوڑو, یہ بعد میں ڈسکس کریں گے. جوتے بہت اچھے پہنے. تو مجھے کہنے لگے, میرے دوست تھے, کہنے لگے یہ ریباک کمپنی کا جوتا ہے. میں کہا یہ کتنے کا آتا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی یہ 20 سے 22,000 روپے کا ہے. تو میں کہا اچھی بات ہے, جس قوم کے جوتے امام کی تنخواہ سے زیادہ مہنگے ہوں تو ان کو تو جوتیوں کی ضرورت ہے, اماموں کی ضرورت تو ہے نا. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو حدیث میں لکھی ہیں, لیکن بتائیں گے تو تب نا جب اپنے روزگار سے بے نیاز ہو جائیں اور سارا دن سیرت کی کتابیں اور شام کو تمہیں لے کے بیٹھ جائیں. لیکن تم نے تو اپنے روزگار میں اتنا محتاج کر دیا اپنے ائمہ کو, اپنے محدثوں کو, اپنے مقرروں کو, کہ بس اب یہ پہلے مسئلہ حل ہوگا کہ گھر میں بچے عزت کی زندگی گزاریں گے, کہ یہ پہلے مسئلہ حل ہو جائے کہ تمہارے سامنے دین مکمل بیان ہو جائے. اور پھر کہو گے جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں لگا, دین تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں صحیح طرح. تو غلطی کس کی ہوئی؟ اماموں کی ہے غلطی ہے جی, ذمہ داروں کی ہے, جو مسجدوں پہ تو کروڑوں روپے لگاتے ہیں. مسجد کی زینت جو مصلی پر کھڑے ہو کے قرات کرتا ہے اس کی خبرداری نہیں کرتے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پتا ہوتا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پوچھا ضد کر کے آپ اپنا نام بتائیں, تو ہمارے نبی علیہ السلام اپنا نام اس طرح بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ استعمال کرتے تھے رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر بھی مہر یہی تھی کہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا نام ایسے ہی بتاتی تھی کہ میں عائشہ ہوں رسول اللہ کی محبوبہ جو اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کہا نا میں محمد ہوں اللہ کا رسول, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے. اچھا کہاں سنا؟ فرمایا جس دن سے مکے میں آیا ہوں سب نے آپ کی کہانی سنائی, لیکن وہ ایک بات سچ کہتے تھے. بھائی کیا سچ کہتے تھے؟ مجھے سب نے کہا کہ مکے میں ایک محمد ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں. سب نے کہا کہ ان سے نہیں ملنا, سب نے کہا کہ ان سے نہیں ملنا. میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کیوں نہیں ملنا؟ یا رسول اللہ وہ سچ کہتے تھے
تھے؟ ارے کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ ان سب نے مجھے کہا تھا کہ محمد سے نہیں ملنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہنا یا رسول اللہ اب تو میں آپ سے مل لیا ہوں، اب میں آپ ہی کا ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے گزر رہے ہیں، گلی میں سے ایک بندہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے بہت زور زور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس کے پاس، بھائی روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا جی مجھے بخار ہے۔ اب بخار ہے تو چکی کیوں چلاتے ہو؟ کہنے لگا جی میں غلام ہوں، اگر میں چکی نہیں چلاؤں گا میرے مالک مجھے مارے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جو چکی چلا رہے ہو غلام، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آج تک بہت سارے لوگ پوچھنے آئے، پوچھ کے چلے گئے، ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس آ گئے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجوریں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، لا کے اس غلام کو کھجوریں کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور فرمایا کہ تم اب آرام کرو۔ اب وہ غلام یہ پوچھتا ہے، کہنے لگا یہ پیاری صورت والے، نام اس کو بھی نہیں پتا کہ ہیں کون؟ ہمارا تو مسئلہ ہی پہلے نام کا پھنسا ہوا ہے نا آج کل۔ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ پیاری صورت والے آپ ہیں کون، اور میں چکی نہیں چلاؤں گا، پٹوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا نہیں نہیں، آپ آرام کیجئے، آپ کی جگہ چکی ہم چلا دیں گے۔ دیکھا کوئی ایسا مسلمانوں میں آپ نے جو گاؤں میں کسی کو کہے کہ تیری جگہ آج میں تیرے جانور لے جاتا ہوں؟ آپ نے ابھی تک کسی ایسے کو دیکھا جو کسی بیمار کو کہے تو بیٹھا رہے میں تیرا آج کام نپٹا کے آتا ہوں؟ کوئی دیکھا ایسا پیر؟ نظر آیا کبھی کوئی؟ یہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے بعد جو دنیا میں سب سے معتبر، اللہ کے بعد جن کا نام ہے، اللہ کے بعد جن سے ابتدا ہے جو انتہا تک ہیں، جن کے جیسا نہ عالم ارواح میں، نہ کائنات میں، نہ کسی دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آئے گا، وہ کہتے ہیں غلام کو کہ تم آرام کرو، ہم تمہاری جگہ چکی چلائیں گے، اور غلام واقعی آرام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی چلاتے ہیں۔ اور ایک دن نہیں، تقریباً 4-5 دن نبی علیہ السلام گئے۔ جب وہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا، اس نے پوچھا پیاری صورت والے آپ ہیں کون، اتنی مدد کرتے ہیں غریبوں کی، اتنی مدد کرتے ہیں غریبوں کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا چل چھوڑ، نام میں کیا رکھا ہے؟ کہ نہیں آپ اپنا نام بتائیں۔ فرمایا میں محمد ہوں اللہ کا رسول۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کلمہ پڑھائیے۔ اور یہ وہی ہیں ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے جن کی اذان آج دنیا میں 5 وقت گونجتی ہے، جن کو ہم اور آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ بیت اللہ میں گئے ایک دن، اللہ کی طرف سے اشارہ آ چکا ہے کہ مدینہ مکہ چھوڑنا ہے، بیت اللہ میں گئے۔ عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی بیت اللہ کی، اس کو کہا یار ذرا تالا کھولنا، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ وہ آگے سے ذرا اکڑ دکھانے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ اگر قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں تالا کھول دوں گا، نعوذ باللہ آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب کہا نا تالا کھولو، اس نے منع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سنو اپنے نبی کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ہماری برادری ایک ہے، تم ہمیں بچپن سے جانتے ہو، کعبے کا متولی میرے دادا ہیں، یہ کچھ نہیں کہا، منت نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کندھے پر تھپکی ماری زور سے اور فرمایا ابن طلحہ لفظ سنو اپنے نبی کے،
فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے اور پھر جسے ہم چاہیں گے اس کو چابی دی جائے گی اس دن. ان لفظوں میں اعتماد دیکھیے, ان لفظوں میں یقین دیکھیے. امت کو سبق دیکھیے کیا ہے کہ اگر آپ کسی مقام تک نہیں پہنچ رہے, کسی چیز تک نہیں پہنچ رہے تو منت نہیں کرنی, اس حد تک اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس مقام پر لے آنا ہے کہ کل کو وہ چیز آپ کے قدموں میں پڑی ہو, کیونکہ منت کر کے مانگ کے کھانا محمد رسول اللہ کی امت کے لیے جائز نہیں ہے. رسول اللہ کی امت کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی کے دربار میں جب بھی کوئی آیا مانگنے کے لیے, ہمیشہ رسول اللہ نے خالی نہیں لوٹایا. روزانہ مسجد نبوی میں لوگ آتے تھے, کوئی کپڑے مانگنے کے لیے, کوئی سواریاں مانگنے کے لیے, کوئی کھانا کھانے کے لیے, کوئی بیماری کے لیے, روزانہ لوگ آتے تھے. لیکن جب کوئی مسلمان آیا, جب کوئی صحابی آیا ایک, تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پوچھا تھا کہ کچھ تو ہوگا تمہارے پاس, کچھ تو ہوگا تمہارے پاس. تو چنانچہ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ چادر جو تمہارے کندھے پر ہے یہ تمہاری ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میری ہے. فرمایا اچھا یہ چادر لاؤ. اب وہ چادر پرانی بوسیدہ سی چادر پیارے محمد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی, اعلان کیا کوئی ہے جو اس چادر کو خرید لے. اب وہ تو پھٹی ہوئی چادر ہے, بوسیدہ ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ایک سکہ سونے کا دیں گے, 1 دینار دیں گے اس کا. تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں کم ہے اور بڑھاؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 دے دیتے. فرمایا یہ ٹھیک ہے. چادر 2 سکوں میں دی گئی. 2 سکے آئے, اس بندے کو پکڑائے. فرمایا 1 سکہ لے جا, سارے مہینے کا راشن خرید لے, گھر والوں کو دے کے آ تاکہ وہ روزانہ کھانا کھائیں, ٹینشن فری ہو جائیں. اور فرمایا یہ جو دوسرے والا ہے کسی لوہار کے پاس جا, اچھی کلہاڑی اور کچھ اوزار بنوا, میرے پاس لے کے آ. وہ اوزار بنوا کے لایا. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا. فرمایا اب جنگل میں جا, لکڑیاں کاٹ, منڈی میں لا کے بیچ, خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی, ارے خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی. ہاں وہ تھا کوئی ہمارے جیسا مسلمان جنگل میں گیا نا, تو اس نے دیکھا ایک لومڑی ہے, اس کو اپاہج ہے, اس کے پیر خراب ہے. تو سوچنے لگا یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی, اس کو چلنا پھرنا بھی نہیں. تو بیٹھ گیا وہیں دیکھنے کے لیے. تو شام کو ایک شیر آیا, شیر شکار لے کے. تو اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا اور باقی شکار وہیں چھوڑ گیا. اب لومڑی نے کھایا, تب یہ بندہ بڑا خوش ہوا. گھر آیا, اپنی بیوی بچوں کو کہنے لگا اجی میں نے آج دیکھ لی اللہ کا کرشمہ, لومڑی جس کے پیر بھی خراب ہے نا اس کے لیے بھی اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. آج سے میں کام پہ نہیں جانے کا, گھر پہ ہی رہوں گا, اللہ تعالیٰ تو رزق دے رہا. تو گھر والے بھی بڑے پریشان ہوئے, قاری ذیشان کے پاس بھاگے بھاگے آئے کہ اجی اس کو سمجھاؤ تھوڑا بہت. کیا نام, قاری ذیشان ہی نام ہے, مولانا ذیشان. کہ کلوندے والے آئے بھائی اس کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے. تو کہہ رہا کام ہی نہیں کروں گا آج کے بعد. تو انہوں نے جا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جناب میں تو لومڑی کو دیکھا ہے, اللہ اس کو رزق دے رہا ہے, میں آج سے کوئی کام نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہنچا دے گا. تو ہمارے خان صاحب جیسے مقرر تھے کوئی, ارے بس بحث نہ کریں وہاں جو لوگ بھی ہیں, آپ لوگ ادھر متوجہ رہیے, ادھر دیکھیے. تو چنانچہ ایک اور مولانا آ گئے بستی میں. تو کسی نے اسے کہا کہ جناب وہ بندہ کام ہی نہیں کر رہا, بیٹھ گیا گھر پہ. وہ کہہ رہا لومڑی کو رزق مل رہا تو مجھے بھی ملے گا. تو اللہ والے اس کے پاس گئے, کہنے لگے بیٹا
جنگل میں گیا تھا. کہتا ہاں. لومڑی کو اپاہج دیکھا. ہاں. اس کو کس نے کھانا لا کے دیا؟ کہ شیر نے لا کے دیا. تو تجھے کیا لگا کہ لومڑی بننا ہے؟ اللہ نے کہا شیر بن، شیر خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا ساتھ میں. لوگ مسئلہ صحیح طرح سنتے نہیں نا. مسئلہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے رزق کا کہ اللہ ہی کھلائیں گے. اب کوئی نیا سا لڑکا پیچھے سن رہا تھا تقریر، وہ بیچ میں سے اٹھ کے گھر پہنچ گیا. اماں کو کہتا آج کے بعد میں نہیں روٹی کھانے کا، اللہ آئیں گے خود کھلاؤں گے تو کھاؤں گا. اب ماں نے بڑی منت کی کہ بیٹا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے محنت کرو پھر کھانا بن جائے تو اپنے ہاتھ سے کھاؤ. کہتا نہیں، مولانا نے کہا کہ رزق تو ہر حالت میں ملنا ہی ہے، اب میں اپنے ہاتھ سے نہیں لقمہ توڑنے کا، اللہ آگے کھلائے گا تو کھلاؤں گا کھاؤں گا. اب وہ بڑی ضد کی تو ماننا نہیں، کھیت میں جا کے سو گیا دوپہر کو. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس نے اچھا سا قورمہ بنایا، 20-25 پراٹھے بنائے، اس کے پاس چلی گئی بیٹا کھا لے. اب بیٹا مانا ہی نہیں. جب 1 گھنٹہ تو کھانا وہاں پہ رکھ کے آ گئی. وہاں پہ ڈاکو آ گئے اتنی دیر میں. اب ڈاکو سمجھے کہ کوتوال نے نہ کسی کو لگا رکھا، کوئی کھانے وانے میں زہر ملا رکھی. وہ اسے اٹھایا بھائی کھانا کس کا؟ کہتا جی ہمارا ہی ہے. میں کھاتا کیوں نہیں؟ کہتا جی میں نہیں کھاؤں. اب اس نے دے 2-4 ریپٹ اس کے، پہلے تو ہی کھاوے گا، آج کیسے نہیں کھاتا. اب جب 5-7 اس کے لگائے، کہتا جی میں کھا لیتا ہوں. کھایا. اب باقی ڈاکو نے بھی کھا لیا. اب اگلے جمعے مولانا تقریر کر رہے تھے تو بیچ میں کھڑا ہو گیا جا کے. کہنے لگا جی مولوی صاحب سن لو، مسئلہ پورا بتایا کرو. کہتے بھائی پورا کیسے بتائیں؟ تم کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اس نے وعدہ کر رکھا، تم نے یہ تو بتایا ہی نہ تھا کہ اگر نہیں کھاویں گے تو تھپڑ مار مار کھلاوے گا. تو اسلام نے، محمد رسول اللہ نے مانگنا حرام کہا، تبھی تو عثمان بن طلحہ کی منت نہیں کی. کہا چابی دو، کہتا نہیں دیتا. کندھے پہ ہاتھ مارا، تھپکی. فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا ہم یہ چابی تم سے واپس لے لیں گے اور پھر جسے ہماری طبیعت چاہے گی پھر اس کو دی جائے گی. ان لفظوں میں اعتماد دیکھیے، امت کے لیے حوصلہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے چلے گئے. 10 سال بعد واپس آئے مکے. کتنے سال بعد بھائی؟ ادھر دیکھ لو، مجھے ترس کھا لو تھوڑا اس مولوی پہ، اتنی دور سے بلا کے لایا ہمیں. ہم بھی کہہ سکیں کہ دوبارہ کلوندے جانا کہ پہلی اور آخری باری بلاؤ ہر مولوی کو. ابھی تو یہ مدرسہ بنانا انشاءاللہ، پھر اسکول بنانا ہے، پھر کالج بنانا ہے، پھر یونیورسٹی بنانی ہے. ارادے تو پورے رکھو، تھک نہ جائیے راستے میں. محمد رسول اللہ جب نکلے تھے اکیلے تھے، اور آج دنیا کی ہر رنگ میں، ہر نسل میں، ہر زبان میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر ایک صوبے میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. رسول اللہ نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں. اور 10 سال بعد مکہ فتح ہوا، رسول اللہ آئے خانہ کعبہ کے دروازے پر، فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. اب وہ کانپتا ہوا آ رہا ہے. اسے یاد آ گئی وہ تھپکی کہ رسول اللہ نے کہا تھا ابن طلحہ ایک دن آئے گا یہ چابی ہم تیرے سے لے لیں گے، پھر جسے ہماری طبیعت چاہے گی ہم اس کو واپس کریں گے. لے لی چابی، خانہ کعبہ کو پاک کیا، نماز پڑھی، نفل ادا کیے شکرانے کے. اور جب خانہ کعبہ کو تالا لگایا دوبارہ، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑا کانپ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، فرمایا ابن طلحہ دیکھو جو بڑے ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو کائنات میں سب سے بڑا بنایا، ان کا ظرف دیکھو کتنا عالی مقام ہے. عثمان بن طلحہ کو تانا نہیں مارا، اس کو دھمکی نہیں دی، اس پر مقدمہ نہیں لگایا، سزا نہیں سنائی. جب پاور میں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو پکڑا دی. فرمایا اب یہ چابی رکھ لے، قیامت تک تیری نسل میں باقی رہے گی. سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چابی نہیں، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آ گئی ہے. اب جب نماز کا وقت ہو گیا خانہ کعبہ میں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس کون کھڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟
رسول اللہ کے آس پاس اس وقت کون تھا؟ نماز کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا بلال کہاں ہے بلال؟ اب بلال کون ہے بھائی؟ بلال حبشی ہیں، بلال کالے ہیں، بلال غلام ہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کس کو بلایا فتح مکہ پر؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال کو بلاؤ. وہاں جو صحابہ کھڑے تھے وہ سمجھ گئے کہ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بڑی ہمت سے، بڑی ادب سے چھوٹی سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہی، یا رسول اللہ آج قریش مکہ کو شکست ہو گئی ہے، آج بھی اگر آپ نے ایک غلام زادے کو خانہ کعبہ پہ اذان کے لیے چڑھایا تو جو تھوڑی بہت ان کی بچی ہے وہ بھی ختم. اب نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا نہیں، اب میں آ گیا ہوں، امیر غریب گورے کالے کا فرق ختم. آج اگر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا. اب بلال آ گئے، فرمایا چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا، اذان دے. کعبہ تو دیکھا آپ نے نہیں بھائی؟ ارے کعبہ دیکھ رکھا ہے نہیں؟ جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کرے اللہ ان کو دکھا دے انشاءاللہ. اللہ اپنے نبی کے روضے کی زیارت کروا دے آپ کو انشاءاللہ. کعبہ اس کمرے کو کہتے ہیں جس پہ کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا، اس کے چاروں طرف جو برآمدے ہیں اس کو مسجد حرم کہتے ہیں. حرم میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کعبے کے اندر اگر کوئی سال میں ایک دفعہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو کعبے سے باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. یعنی کعبے کی جو دیواریں ہیں اللہ نے ان کو قبلے کا درجہ دے دیا. کن کو قبلے کا درجہ دے دیا؟ کعبے کی چاروں دیواروں کو کس کا درجہ دے دیا؟ قبلے کا درجہ دے دیا. اب بلال آ گئے، جی یا رسول اللہ. ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر خطاب بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جرنیل بھی وہاں پر موجود ہے، ابو ایوب انصاری جیسے لوگ اور فقراء صحابہ میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم صحابی وہاں موجود ہیں. اب رسول اللہ نے کس کو بلایا ان سب کے سامنے؟ اپنے بلال کو. کس کو بلایا بھائی؟ فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا، اذان دے. اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے لگے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا تو رونے لگے. کیا کہا پتا ہے؟ اپنے آپ سے کہا، کہنے لگے یار بلال، کل تک تو اس کعبے کی باہر کی جو دروازہ تھا جب اس پہ آتا تھا تو ابو جہل تجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تو کالا ہے، تو اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا. امیہ نے تجھے بہت مارا کہ تو کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. بلال کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے جب اوپر چڑھ رہا تھا رو رہا تھا. میں نے اپنے دل سے پوچھا بلال یہ درجہ تجھے کس نے دے دیا؟ فرمایا میں نے فوراً رسول اللہ کی طرف دیکھا اور اپنے دل کو کہا بلال یہ جو رسول اللہ سے تو وفاداری کرتا ہے نا، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے. اس وفاداری کا نتیجہ ہے یہ. اب بلال چڑھ گئے چھت پہ. اب بلال جب چھت پہ چڑھ گئے تو اذان دینے کے لیے کہا تھا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلال چھت پہ چڑھ گئے تو کہنے لگے اپنے آپ سے بلال مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، حرم میں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب تو میں کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں، اب قبلہ کدھر؟ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کعبہ کہاں بھائی؟ تو بلال نے بھی دیر نہیں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انگلی کان میں لگائی اور اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جہاں محمد الرسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اس طرف اپنا منہ کر کے اذان دینے لگے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اب بلال اذان دے رہے ہیں. اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل میں بات ڈالی، وہ طواف کرنے کے لیے چل پڑے. بلال اذان دے رہا ہے، رسول اللہ چل پڑے
اب بلال کا کعبہ تو چل پڑا، اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا، اذان بھی دیتا ہے، رسول اللہ کی طرف گھومتا بھی جاتا ہے، تاکہ کولندے کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اگر 1000 سال بعد، اگر 1500 سال کے بعد کوئی جھوٹا نبی بن کے آ جائے، کوئی جھوٹا مہدی بن کے آ جائے، کوئی جھوٹی خلافت لے کے آ جائے، تو یاد رکھنا کہ تم نے جانا اسی طرف ہے جس طرف رسول اللہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ادھر ہی جانا ہے بس جدھر رسول اللہ گئے ہیں۔ اب جب یہ جو بلال کو اذان کے لیے چڑھایا نا، یہ تو غلام تھے، اب ان کی غلامی سے ہم اپنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم تک دین کیسے پہنچا، یہاں دین کیسے پہنچا۔ یہاں سے مکہ کتنی دور ہے پتہ ہے آپ کو؟ کلندے سے مکہ کتنی دور ہے پتہ ہے؟ کم سے کم میرا اندازہ اگر آپ پیدل جاؤ گے 15,000 کلومیٹر ہوگا۔ اگر آپ پیدل مکہ مدینہ جانا چاہیں 15,000 کلومیٹر لگیں گے۔ تو یہاں کوئی ایسا ہے جس کا کوئی خون کا رشتہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ارے بولو، ہے کوئی خون کا رشتہ؟ کوئی بھی نہیں، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزتیں، اپنے بچے، اپنا گھر، ہر چیز دینے کی جرت رکھتے ہیں۔ یہ محبتیں کہاں سے آئی ہیں؟ محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ عطا کیسے ہوئی پتہ ہے؟ کیونکہ پہلے جتنے بھی آئے سب نے کہا اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب رسول اللہ آئے فرمایا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا وہ اس بات کو نوٹ کر لے کہ وہ دنیا کے کسی انسان سے نفرت نہیں کرے گا، وہ کسی گورے سے، کسی کالے سے، کسی امیر سے، کسی غریب سے، کسی کی ذات کی وجہ سے، کسی کی برادری کی وجہ سے، کسی کے مذہب کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ جو نفرت کی دیواریں رسول اللہ نے گرائی ہیں، برابری کا درجہ جو دیا ہے انسانوں کو، تو پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے ہیں بھائی جن کے دین میں، جن کی نماز میں سب ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جن کے دین میں انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اپنے برابری کا حق دیتے ہیں۔ ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے منع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو دوسرے کی بیٹی کی عزت کو اپنی بیٹی کی عزت بتاتے ہیں۔ یہ جب رسول اللہ نے آئیڈیل پیش کیا تو ہم لوگوں نے بھی محمد رسول اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہا۔ یہ وہ کیمیائی بات ہے۔ آج ہم بتانے سے پیچھے رہ گئے دنیا کو کہ ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس دین نے پوری کائنات کو پیار کا، مساوات کا، محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہمیں اس طرف پلٹ کے آنا ہے۔ پلٹ کے آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ اب چھوٹی سی بات بتاؤ، یہ مدرسہ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں پتہ؟ ارے بنا کیوں رہے ہیں پتہ؟ ارے کیوں بنا رہے ہیں مدرسہ؟ بولو، ڈرو نہیں، ویسے تو بہت بول رہے تھے میرے آنے سے پہلے۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ تعلیم کے لیے۔ تو یہ جو تعلیم دینی ہے اس لیے دینی ہے تاکہ آپ کے بچوں کو دین کا مطلب سمجھ آ جائے۔ کس کا مطلب سمجھ آ جائے بھائی؟ دین کا مطلب سمجھ آ جائے۔ اب آپ کتنا جانتے ہو دین کو پتہ ہے؟ آپ دین کو کتنا جانتے ہو پتہ ہے؟ مزے کی بات بتاؤں، دل نہ دکھائیے گا، اصلیت ہے۔ آپ دین کو پہچانتے ہو، جانتے نہیں ہو۔ پہچانتے ہو، جانتے نہیں۔ کیا نام تیرا؟ طالب۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ دکانیں تو تم کھول رہے قورمے بریانی کی، صبح گوشت، دوپہرے گوشت، شام کو گوشت۔ نماز کیوں پڑھتے بھائی؟ کیوں؟ ہاتھوں کے فیوز اٹھ گئے نہیں؟ اللہ راضی کرنے کے لیے۔ یہ بڑے میاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تم کیوں پڑھ رہے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آپ
وہ کہاں گیا جس کا موبائل بار بار ہل رہا تھا یہاں؟ ہاں تو کیوں پڑھے بھائی نماز؟ اللہ کی رضا کے لیے ڈرو نہیں ہے، باقی بھی سب تیرے جیسے ہی ہے، وہ ٹینشن نہیں ہے. اندازہ لگا لو اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس دین سمجھانے والے، ہم ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے. داڑھی چٹی ہو گئی، پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھ رہے. ابا مر جائے، اماں مر جائے، مولوی صاحب کے پاس آئیو ذرا، گھر پہ قرآن پڑھ دیو. اب وہ بچے بھی جو ہوتے ہیں مدرسوں کے ہیں تو بچے ہی ہیں، وہ بھی دور سے دیکھ لیں بھی دیکھ قورمے کی اتر رہی کہ مرغے کی اتر رہی، اسی حساب سے پارا پڑھ دیں اس کا. کیونکہ آپ نے تو دین کو مذاق بنا لیا ہے. جس کا ماں باپ مر جاتا ہے وہ تو قرآن پڑھتا نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ دعا نہیں کرتا اپنی ماں کے لیے، وہ مولوی سے کروا لو. اگر 1500 دے کے لوگ بخشے جائیں تو پھر یہ جتنے امیر آدمی ہیں یہی جنت میں جاویں، باقی تو باہر رہ جائیں گے. دیکھو کہاں رہتے ہو. ابھی مولانا صاحب تقریر میں بتا رہے تھے مجھے، میں اندر آرام کر رہا تھا بیٹھا ہوا، کہ بھی 17,000 مدرسے ہیں یہاں، ہے نا اتر پردیش میں. پتہ نہیں 17,000 یا 20,000 جو بھی ہوں گے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا نماز کیوں پڑھ رہے. اب یہی تمہارا کوئی مولوی بات 2-4 کو پوچھ لے گا تو گھر جاتی پہلے میٹنگ بلاؤ گے، بھائی اس مولوی کو نکالیے تو ہمارے پیچھے پڑ گیا. یہ فکر کی بات ہے، ہنسی کی بات نہیں ہے. کہ آپ کو یہی نہیں پتا 75 سال گزر گئے، قبر میں یہ نہیں پوچھا جانا کہ یہ محراب کس کے پیسوں سے بنا تھا. اللہ نے پہلے یہ پوچھنا کہ یہ بتا محمد رسول اللہ کو جانے تو نہیں جانتا. پتا ہے آپ کو فرشتے کے جب آئیں گے نا فرشتے، بندہ کہہ دے گا میں اللہ کو جانتا ہوں، وہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ تجھے جانتا ہے، اللہ تو مالک کل ہے. جب بندے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو اس کی نجات ہونی چاہے گی. لیکن اللہ فرماتے میں راضی نہیں ہوا، اس کو دوبارہ جا کے پوچھو یہ محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، یہ میرے محبوب کو پہچانتا ہے کہ نہیں، اس نے میرے محبوب کی طرح نماز پڑھی ہے کہ نہیں، یہ میرے محبوب کی طرح سچ بولتا تھا کہ نہیں، یہ میرے محبوب کی طرح غریبوں کی مدد کرتا تھا کہ نہیں. یہ مجھے جانتا ہے یہ کافی نہیں ہے. یہ جب تک محمد رسول اللہ کی وفاداری کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک اس کی آگے جی رفتار جو ہے بڑھ نہیں سکتی ہے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے اس قوم کا. فتوے تو دھڑا دھڑ دے رہے ایک دوسرے کے خلاف. کوئی کہہ رہا جی پاجامہ اونچا کرو تو نماز ہوگی، کوئی کہہ رہا جی مونچھیں کٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی، کوئی کہہ رہا کہ کرتا یوں ہو گیا. 24 گھنٹے جو فروئی مسائل سمجھتے ہو؟ فروئی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی اور انجن ٹھیک ہے تو چلاؤ، پھر وہ کہتے ہیں سیٹیں بڑھیا ہوں، لائٹیں اچھی ہوں، ایسیسری بڑھیا لگی ہو، الائی ویل، یہ ایسیسری کی چیزیں ہیں. یہ جن پر تم آپس میں کھینچتان چل رہی ہے یہ ایسیسری ہے نماز کی، یہ مقصد نہیں ہے نماز کا. یہ نماز کے پروٹوکول ہیں. اب نماز کیوں پڑھ رہے؟ کوئی تو کہہ رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے، کوئی کہہ رہا کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لیے پڑھ رہے، کوئی کہہ رہا کہ اللہ سے اپنی بات منوانی اس لیے پڑھ رہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم اب اچھی باتیں کرنے لگو، گندی باتیں کرنی چھوڑ دو. اب سنو مسئلہ صحیح طرح جو ذرا تکلیف بھی دے گا. باپ کو گالی دے کے آیا نماز پڑھنے کے لیے، ماں کے تھپڑ مار کے نماز پڑھنے آیا، بیوی کے ساتھ گالی گلوچ کر کے نماز پڑھنے آیا، پڑوسی کا حق مار کے نماز پڑھنے آیا، دکانداری میں ٹھگی مار کے نماز پڑھنے آیا.
تو بس پھر تو اپنے لیے ہی پڑھنے آیا ہے, اللہ کے لیے پڑھنے نہیں آیا. کیونکہ جو ٹھگ ہوتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے, جو بدتمیز ہوتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے, جو بیکار ہوتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے. جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں, جو نمازی ہوتے ہیں وہ محبت والے ہوتے ہیں. اگر آپ کی نماز آپ کو گنڈا گردی سے نہیں روک رہی تو آپ نمازی نہیں ہیں, آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ نمازی بنے ہوئے ہیں. تو ان مسئلوں پہ بات کر رہے ہو جن مسئلوں کو ہم نے پروٹوکول میں رکھا. وضو کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. قبلے کی طرف کھڑے ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. امام کی اقتداء میں کندھے سے کندھے جوڑنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بتاؤ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا دل کیا کہتا ہے, ان کا کردار کیا کہتا ہے. نماز کیسے قبول ہوتی ہے پتہ ہے؟ اگر یہ پتہ کرنی ہو کہ ہماری نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی, اس کا میٹر ہمارے پاس بھی ایک لگا ہوا, آپ کے دل میں بھی لگا ہوا. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلو اور سامنے کسی کی بیٹی جا رہی ہو, کسی کی بہن جا رہی ہو, کسی کی بیوی جا رہی ہو. لفظ یاد رکھنا میرے, کسی کی بیٹی, صرف مسلمان کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک شہزادی کو گرفتار کر کے لایا. رسول اللہ نے دور سے, بہت دور سے محسوس کر لیا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری, ایک صحابی کو دی, فرمایا بھاگ کے جاؤ, اس کے کندھوں پہ ڈالو, اس کے سر پہ ڈالو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے, آپ اپنی چادر مبارک مت دیجئے, بڑی عزت والی چادر ہے, میں اپنی دے دیتا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے, فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے, کان کھول کے سن لو مسلمانوں, بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, چاہے پھر وہ ہندو کی ہو, سکھ کی ہو, مسلمان کی ہو, عیسائی کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے, سامنے ایک بیٹی جا رہی ہے کسی کی بھی. اب آپ نے اس کی طرف دیکھا, آنکھوں میں اگر زنا کا ارادہ آ گیا, آنکھوں میں اگر لذت پیدا ہو گئی, آنکھیں کہتی کہ بار بار اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آ, تو نماز پڑھ کے نہیں آئے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دے کے آئے ہو. اگر غیر کی بیٹی کو دیکھتے ہی آنکھیں جھک گئیں تو آپ یقیناً نماز پڑھ کے آئے ہو, آپ اللہ کے اچھے بندوں میں سے شمار کیے جاتے ہو. مسجد دیکھیے, مسجد, ارے مسجد ہے نا آپ کے ہاں, اب نہیں بولتے, ویسے تو بہت بول رہے تھے پہلے. مسجد ہے نا آپ کے ہاں, مسجد کیوں بنائی پتہ ہے؟ تنخواہ بڑھا لو ایمانداری سے اماموں کی, صحیح کہہ رہا تمہیں میں, نہیں تو تمہارا کام نپٹ لیا بس, مذاق نہیں کر رہا. اگر تو یہی حالت رہی کہ تم دین کی بنیادی باتوں سے دور رہو گے, بھائی ایک دوسرے پہ فتوے بازی ٹانگیں کھینچتے رہو گے, تو پھر کھسک جاوے گا پیر کے نیچے سے پورے کا پورا دین. قرآن نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اللہ فرماتے تم نہیں تو کسی اور قوم کو دین کی دولت دے دیں گے ہم, کوئی اور آ جائے گا تمہاری جگہ. یہ ساری چودراہٹ دھری کی دھری رہ جاوے گی کہ جی ہم انصاری صاحب ہیں, قریشی صاحب ہیں, ہم خان صاحب ہیں, ہم ملک صاحب ہیں, ہم فلاں صاحب ہیں, سب دھری کی دھری رہ جائے گی یہیں پہ, جس حساب سے لے کے چل رہے دین کو. اچھا چل خود نہیں رہے, الزام دوسروں پہ لگا رہے, پڑوسیوں پہ, کہ جی فلاں سرکار نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. اب خود کیا کر رہے اللہ کے بندے. کڑوی سی بات بتاؤں ایک اور, بتا دوں, اب اگلی بار بلائیے نہ بلائیے تمہاری مرضی. کڑوی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے. ڈاکٹر تو وہی ہے جس کے پاس جاؤ علاج کراؤ تو بندہ ٹھیک ہو جائے, ورنہ ویسے ہی تمہیں گلوکوز چڑھاتے رہیں, روز 100-500 لے لیں تو کوئی بات تو بننے کے نہیں. آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے, میں کہیں سے آ رہا تھا تو میرے والد شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے. تو میں کہیں, انہوں نے مجھے کہیں بھیجا, یو پی میں کہیں کسی کی شادی تھی, تو میں ہائی وے پہ ایک مسجد میں, شہر کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, ایک مسجد میں رکا نماز پڑھنے کے لیے. تو ساتھ میں جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے وہاں لوگوں کو پتہ لگ گیا بھی یہ شاہ امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا پنجاب سے. تو 20-25-50 لوگ محبت کرنے والے ایمان کی نسبت سے وہ اکٹھے ہو گئے. تو مجھے کہنے لگے حضرت آئے تو ہو ہی, 2 باتیں بتا دو کوئی. اب میں نے کہا یار ٹائم تو ہے نہیں بات بتانے کا بالکل,
لیکن میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم بتا دو. اب وہ بھی مجھے دیکھے گا بھائی اس نے پتا نہیں کیا پوچھنا. تو 20-25 ہی لوگ تھے، ہم ایک مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ کے. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، یہ مسجد کے استنجے خانے میں جو ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے، پان کی تھوک پڑی، یہ کیا سرکار نے تمہیں آرڈر لکھ کے دے رکھا کہ مسجد میں آ کے بیڑیاں پیو؟ حکومت نے کہا تمہیں کہ مسجد میں آ کے پان تھوکا کرو؟ مسلمانوں کون سا دین چاہیے؟ بڑی جلدی تمہارے لیڈر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں سرکار نے یہ کر دیا، فلاں. اپنے پیروں میں تو، اپنے گریبان میں تو جھانکنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی حرکتوں کی طرف تو توجہ ہی نہیں. چلو کہ اس مسجد میں کتنا کلو مٹی نکالنی مجھے بتاؤ. قرآن پاک کے غلافوں پہ مٹی، مسجدوں میں جالے لگے ہوئے. کوئی ہے یہاں پر جو کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کرتے بس اتنا کہ میں روز اپنی مسجد میں جھاڑو مارتا ہوں؟ ہے کوئی ایک مسلمان؟ نہیں ملے گا میاں. اسلام کو پہچانو، اس دین کو. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، ایسا انمول رتن ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا، اس کی قدر نہیں کر رہے. بڑے سستے داموں میں بیچ رہے ہیں اسے، اور اگر یہ بک گیا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا پھر آنے کا نہیں، اور دین ختم نہیں ہوگا قیامت تک. یہ ڈنکے کی چوٹ پر چلتا رہے گا، دنیا میں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. نقصان یہ ہے کہ ہم دین میں شامل ہیں، اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو ہم اس سے باہر ہو جائیں گے. دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. مسجد کیوں بنائی پتہ ہے؟ آپ کہو گے نماز پڑھنے کے لیے، تو پتہ ہی ہمیں بھی، یہ تو مجھے بھی پتا نماز پڑھنے کے لیے بنائی. لیکن نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی، گھر پہ نماز نہیں ہو سکتی تھی. ہو تو جاتی ہے، بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنے کے لیے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میرے امت کے لوگوں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے. یا رسول اللہ جماعت سے کیسے نماز پڑھنی؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. اب پتہ لگا مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ ہماری سماجک ویوستھا خوبصورت بن جائے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، ہم ایک دوسرے کی محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے ہوں. مسجد اس لیے بنائی کہ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا ہوگا تو مسجد والے اس کو کھانا کھلائیں گے. مسجد اس لیے بنائی کہ اس کے پڑوسیوں میں کوئی اپاہج ہوگا تو یہ اس کی بیساکھیاں بن جائیں گے. مسجد اس لیے بنائی کہ اس کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہوگی تو یہ اس کے سرپرست بن جائیں گے. مسجد اس لیے بنائی کہ ان کے پڑوس میں کوئی ان پڑھ ہوں گے تو اس کو تعلیم سے آراستہ کر دیں گے. اب تم نے تو سوچا کہ نہیں بس ٹائم پہ استنجا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اس لیے مسجد بنائی. صرف اس کام کے لیے تو مسجد نہیں بنائی گئی ہے. آپ کے پاس ہے وہ مسجد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی؟ آپ کو پتا ہے آپ کی مسجد کے آس پاس کتنے غریب ہیں، محتاج ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جس دور میں غیر مسلم یہودی بھی رہتے تھے، رسول اللہ اس وقت کھانا کھاتے تھے جب سب لوگ کھا چکے ہوتے تھے، کیونکہ محمد رسول اللہ کھانا کھلانے کی بات میں کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، کسی کا رنگ نہیں دیکھتے، کسی کی ذات نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مدد کرنی مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے. آپ کے پاس وہ مسجد؟ زکوٰۃ دھکا دھک بانٹ رہے، اپنا بھائی محتاج ہے اس کو کبھی نہیں پوچھیں گے، اپنا پڑوسی محتاج ہے اس کو کبھی نہیں پوچھیں گے، اپنے محلے میں کوئی غریب ہے اس کو کبھی نہیں پوچھیں گے. یہ اگر مسجد کے حقوق پتہ ہوتے تو پتہ ہوتے رسول اللہ نے جب مسجد بنائی پہلے اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم تمہیں سمجھاتا ہوں. حکم ہوا کہ یہ پہلی NGO ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلا مسافر خانہ ہے، یہ پہلا یتیم خانہ ہے، یہ پہلا اپاہجوں کا گھر ہے. یا رسول اللہ اس میں کیا کریں گے؟ فرمایا جن کو دنیا دھتکار دیتی ہے ہم ان کو یہاں اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں گے. یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے.
ہماری مسجد میں ہے ایسا کچھ؟ کہاں جا رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کے؟ یہ کون سے نئے نئے رنگ ڈھنگ اپنے اپنا لیے؟ نہ نماز کا مقصد پتا، نہ مسجد کا مقصد پتا. قرآن نے کہا رأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا نمازیوں کو بتاؤ تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. پوچھ لیو کبھی مولویوں سے جا کے، آئے تو تمہیں بھی یہ یاد ہوگی، کیونکہ آخر کی صورتیں ہیں نا. یاد ہے کہ نہیں؟ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، یاد ہے نا؟ اللہ اس میں کہہ رہے کلوندے والوں تمہاری نماز نہیں ہوتی. یا اللہ کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتا ہے یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے غریب کی خبر گیری نہیں کرتا. آئیڈیل پہ آؤ اسلام کے. یہ عزت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اکثر میں کہتا ہوں سب کو، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں شوق ہے کہنے کا جی ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں. کچھ نہیں، دنیا ہمیں کچھ نہیں سمجھتی تھی. ہم تو بہت دنیا سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے. یہ جو آج لوگ آپ کو کہتے ہیں نا انصاری صاحب، مومن صاحب، سیفی صاحب، قریشی صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، پٹھان صاحب، سید صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، یہ ساری سرداریاں محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے ملی ہوئی ہیں. ان سے پہلے کچھ نہیں تھا. اختیار نہیں تھا کسی کو اکٹھے نماز پڑھنے کا، اختیار نہیں تھا کسی کو عبادت گاہوں میں جانے کا، اختیار نہیں تھا بیٹیوں کو پڑھانے کا، اختیار نہیں تھا کہ برابر ایک دوسرے کے بیٹھنے کا. اور جب عزت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے ملی ہو، جب رسول اللہ نے ہمیں عزت دی ہو، تو پھر ہم عزت بانٹنے والے بنیں گے کہ بے عزتی بانٹنے والے بنیں گے بھائی؟ ارے بھائی جس کے پاس جو ہوگا وہی بانٹے گا نا. ارے بھائی جو ہوگا، چائے کا پیالہ ہوتا ہے نا، اس میں چائے ہے، کوئی دھکا مار دے گا پیچھے سے تو کیا گرے گا؟ اور بولو کیا گرے گی؟ اگر اس میں گلاب جل ہوتا تو گلاب جل گرتا. یہ بھی چائے کا پیالہ ہے. جب ہمیں کوئی دھکا مارتا نا پیچھے سے، چوٹ پہنچاتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی دھوکا کرتا ہے، اب جب یہ منہ سے گندی گندی باتیں نکالتا ہے تو اس کے چائے کے پیالے میں گالیاں ہی تھیں، یہ وہی دے رہا ہے. اگر یہ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا تو صبر کرتا، دعائیں دیتا، یہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرتا. جو بندے کے اندر ہوتا ہے وہی مصیبت کے وقت نکل کے سامنے آ جاتا ہے. رسول اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہم محبت بانٹنے والے بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں ہم سے، ہم عزت بانٹنے والے ہو. رسول اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اب دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا بھی آپ سے یہی چاہتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. ضرورت کیا ہے آپ کو ساری دنیا میں؟ آپ سب سے بڑی صرف رسپیکٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو بھی عزت نہیں دے سکتے تو پھر اس کا مطلب آپ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو عہد کیجئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھے گا کون تم میں سے؟ مولوی پڑھیں گے. کون پڑھے گا جی؟ مولوی پڑھ کے آپ کو سنائیں گے. تو مولویوں کی خدمت کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کس لیے کریں گے؟ تاکہ ہم ان سے دین سمجھ لیں، تاکہ ہم آخرت میں شرمندہ نہ ہوں. اور آپ سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو اسلام کے نمائندے ہو. پتہ یہ بات آپ کو؟ نہیں پتا. آپ سوچتے ہو یہ مولوی نمائندہ ہے، یہ مولوی. نہیں 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 نہیں، آپ سب لوگ اسلام کے نمائندے ہو. پوچھو کیسے؟ وہ پوچھ لو کیسے، کیونکہ باتیں بہت بڑھ کرتے ہو نا. میں اگر تو آپ کو دیکھ کے کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی آپ کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یار مسلمان اچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے رسول اللہ کے نزدیک اپنے نمبر بنا لیے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے، تو قیامت والے دن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جواب دینا پڑے گا. یہ صرف مولویوں کا دین نہیں ہے، ہم سب کا ہے. کچھ ایسا کریں
کہ ہماری ذات کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام نہ کریں گے. اتنا تو انشاءاللہ. ہماری دنیا چھوٹی سی ہے, ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ پوری دنیا, لیکن ہماری دنیا چھوٹی سی. کون؟ ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, دوست ہیں, پڑوسی ہیں, کاروباری لوگ ہیں, 15-20 ادھر ادھر کے جاننے والے. اگر ہم اپنی دنیا کا نام لکھیں گے ایک ڈائری میں تو 200 سے زیادہ لوگ نکلنے والے. اب دعا تو کر رہے یا اللہ پوری دنیا پہ رحم ہو. اپنی دنیا میں 500 لوگوں سے سلام دعا بند کی ہوئی. فیس بک دیکھی آپ نے؟ فیس بک, ارے فیس بک دیکھی؟ یہ تو اس نے اب بنائی نا, ہمارے یہاں صدیوں سے چل رہی. حدیث میں آتا ہے, آپ کی زبان میں دیسی طریقے سے اس لیے سمجھا رہا تمہیں سمجھ آ جائے. آپ نے فیس بک پہ فوٹو ڈالی, اب جتنے ممبر ہیں قریب کے وہ فوٹو دیکھتے ہیں, کوئی نیچے لکھتا ہے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, بڑی پیاری صورت, یہ وہ. اسی طرح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ بندے کے عمل جو ہے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں فرشتے. ہم کوئی کام کرتے ہیں نا, فرشتے اس کو ڈال دیتے ہیں, فائل بنا دیتے ہیں اس کی. اب اس پہ دوسرے فرشتے کمنٹ مارنا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ دعا ہے نا اوپر جا رہی. اب آپ تو آ گئے مولوی کے پاس, کوئی میرے جیسا مولوی مل گیا, کوئی حضرت جی آ گئے, اجی حضرت جی دعا کر دی ہو. اب ہم بھی کہتے ہیں چلو ہمارے بھائی ہیں دعا کر دے, ہم دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یا اللہ یہ پردھان جی آئے, یا اللہ یہ میاں جی آئے, یا اللہ یہ صدر صاحب آئے, یا اللہ یہ فلاں کاروباری ہے, یا اللہ یہ فلاں ہمارا بھائی ہے, یا اللہ اس کا کام بنا دے, اس کو بیٹا عطا فرما. جیسی وہ دعا اپلوڈ ہوتی ہے نا, پہلا فرشتہ کمنٹ مارتا ہے کہ یا اللہ یہ مولوی جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے یہ تو ٹھگ ہے. پھر دوسرا فرشتہ کمنٹ لکھ دیتا ہے یا اللہ یہ بے ایمان بھی ہے. پوچھ لو, پڑھ لو حدیث. تیسرا فرشتہ لکھ دیتا ہے یا اللہ اس نے بہن کا حق مار رکھا ہے. چوتھا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو اپنے ماں باپ کا بدتمیز ہے. اب جس کے کمنٹ ہی برے چل رہے ہوں وہ پوسٹ اوپر تک جاوے گی. ہاں بھائی نہیں جاتی, واپس آ جائے گی. یہی زندگی ہے. اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہی مزے کی بات ہے. ہم کس فکر میں ہیں سب لوگ, پتہ ہم کس فکر میں لگے ہوئے ہیں, خاص کر یو پی کے مسلمان. اجی اس کو سدھاریں گے, اس کو سدھار. اللہ کے بندے, ایک دوسرے پر تمہیں جج لگا دیا. اللہ نے آپ کو جج لگا دیا ایک دوسرے پہ, حاکم بن گئے ہو کہ جس کا دل چاہے بے عزتی کرو, جس کی دل چاہے غیبتیں کرو, جس کے اوپر دل چاہے تنقید کرو, جس کے دل چاہے اس کی عزت اچھال دو. جج لگ گئے تم. نہیں بھائی, ہم ایک دوسرے کے اوپر حاکم نہیں لگے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں. وہ لوگ تباہی کی بات ہے یہ. ہم کو ایک دوسرے پہ حاکم تھوڑی لگے. اس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا جو ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں جمعے والے دن, لیکن ان پر بھی یہ ذمہ داری لگا دی کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے سارے ہفتے کے ان کے کارنامے تو بتانا, لیکن کس کے کارنامے گندے ہیں کس کے اچھے ہیں ان کا نام نہیں لینا تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو. اشاروں میں سمجھا دیا کرو تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں. ہماری کیا بیماری ہے بھائی, ہم ایک دوسرے کو سدھارنا چاہتے ہیں لیکن خود سدھرنا نہیں چاہتے. وہ خدا کا واسطہ ہے آپ ایک دوسرے پہ جج نہیں لگ گئے, ایک دوسرے کے حاکم نہیں بن گئے. پیچھے ہٹ جاؤ اس گناہ سے. لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو, دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بیٹوں کے عیب نہ تلاش کرو, اپنے گریبان میں جھانکو. یہ کہتے ہو نا, کہاوت مشہور کر رکھی ہے, اجی میں تو جو کہوں منہ پہ کہہ دوں. سن رکھا ہے یہ ڈائلوگ نہیں بھائی, ارے یہ ڈائلوگ سنا آپ نے نہیں. یہ جھوٹ کہتا ہے. جھوٹ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ یہ دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے. اگر یہ سچ بولنے والا ہوتا تو یہ کہتا کہ میں نے فلاں سن میں زنا کیا تھا, یہ کہتا کہ میں نے فلاں کی زمین مار لی تھی,
یہ کہتا میں نے فلاں سے 2000 کی ٹھگی کی تھی، یہ کہتا کہ میں فلاں کی بیوی پہ گندی، اس کو سچ بولنا ہوتا تو یہ اپنے اندر کی گندگی بیان کرتا نا، یہ سچ نہیں بولتا، یہ دوسروں پر الزام تراشی کر کے امت کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو اس کی عادت پسند نہیں ہے۔ تو لائیں گے کچھ تبدیلی انشاءاللہ۔ پہلا کام کہ نہ غیبت سننی ہے اور نہ ہی کرنی ہے، خود اچھے بننا ہے تاکہ لوگ کہہ سکے، غیر مسلم کہہ سکے کہ عبد الرحمن بڑا اچھا ہے، جنید اچھا ہے، محمد شفیع اچھا ہے۔ خود اپنا کردار سے اپنی حیثیت کو تسلیم کروانا ہے دنیا کے اندر، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے ائمہ کی قدر کرنی ہے، جن سے دین سیکھنا ہے ان کی محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پہ کر دوں، مطلب لوگ آئیں کھانا کھا کے جائیں، کھانا نہیں بنایا لوگوں کے لیے؟ اچھا وہی تو کہہ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، بے شک آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ بے شک۔ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل فرما، آمین۔ کرم فرما، آمین۔ رحم فرما، آمین۔ بیماروں کو شفا فرما، آمین۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، آمین۔ پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، آمین۔ اولاد والوں کو فرما برداری عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ آج آئے ہیں سب کی ضرورتیں آپ جانتے ہیں، سب کی خواہشات آپ کو پتہ ہے، سب کے دکھوں سے آپ واقف ہیں، سب کی تمنائیں آپ کے علم میں ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ ان دعاؤں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے۔ آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ہمارے جتنے